الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین دی وقار، اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی جتنی بھی مخلوق ہیں ان تمام مخلوق میں افضل اور اشرف بنایا اور انسانوں کو ایک مقام اور مرتبہ دیا، اور انسانوں کا درجہ تمام مخلوقات سے، خواہ وہ چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، اور جتنی بھی مخلوق ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، ان سے افضل قرار دیا. اور صرف افضل قرار دیا ہی نہیں، بلکہ پریکٹیکلی جو ایک درجے والے کو، ایک اسٹیٹس والے کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو پروٹوکول بھی دیا، کیونکہ انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجنا تھا اللہ رب العزت کو. تو پوری تمام مخلوقات کو یہ باور کرانا تھا اور یہ یقین دہانی کرانی تھی اور اس بات کے لیے آمادہ کرنا تھا کہ زمین کے اندر انسان ہمارا نائب ہوگا، ہمارا خلیفہ ہوگا. اس کے لیے جیسے کسی ملک کے سفیر کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور ملک چاہتا ہے کہ ہمارے سفیر کو وہی عزتیں دی جائیں جو ایک ملک کے سفیر کو ملنی چاہیے، اللہ رب العزت نے اسی طرح انسانوں کو بھی پروٹوکول دیا. اور انسانوں کے جد امجد سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی تو فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کیا. فرشتے آدم کو سجدہ کرنے کی وجہ سے سرخرو ہوئے اور ابلیس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا. غرض کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب شرف اور عزت کے مرتبے پہ اللہ رب العزت نے فائز کیا تو سجدہ کرنے والوں کو سرخرو کیا اور سجدہ نہ کرنے والے کو راندہ درگاہ کیا اور انسان کو عزت اور شرف کے مرتبے پہ بٹھایا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، لیکن یہی انسان جب اس منصب سے اپنے آپ کو گراتا ہے، اس منصب سے اپنے آپ کو نیچے اتارتا ہے، اور جو یہ منزلت اور قدر اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، اللہ کی قائم کردہ حدود و قیود کو جب پھلانگتا ہے اور توڑتا ہے، تو پھر ایسی ذلت اور ایسے قعر مذلت اور ایسی ذلت کی گھاٹیوں اور کھائیوں کے اندر دفن ہو جاتا ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی انسان پیدائشی طور پر گنہگار نہیں ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی نظر میں وہ بچہ کسی بھی مذہب کے گھرانے میں، کسی بھی قوم کے گھرانے میں پیدا ہوا ہو، کسی بھی ایریا، کسی بھی علاقے اور کسی بھی ملک میں پیدا ہوا ہو، خواہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے میں پیدا ہو یا کسی برہمن کے گھر میں پیدا ہو، اللہ رب العزت کی نظر میں معصوم ہونے کی حیثیت سے اور جو انسان کی قدر و منزلت ہے اس کی حیثیت سے تمام کے تمام بچے، یعنی انسانوں کی جو پیدائش کے جو بچے ہوتے ہیں، یہ بچے تمام کے تمام اللہ رب العزت کی نظر میں برابر ہوتے ہیں اور یہ گنہگار نہیں ہوتے ہیں. ایک وقت آتا ہے، ایک اسٹیج آتی ہے، ایک درجہ آتا ہے انسانی دماغ کی کیفیات کے اعتبار سے، انسانی جسم کی کیفیت کے اعتبار سے اور اس کی بلوغ کی، اس کے جو ہے بڑے ہونے کے اور اس کے ایک مرحلے پر پہنچنے کی کیفیت کے اعتبار سے، جب انسان کا بچہ بڑا ہو کر کے اس درجے تک، اس مرتبے تک اور اس عمر تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اعمال کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور اوامر و نواہی
جو اللہ رب العزت کے ہیں پھر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. پھر اگر اللہ رب العزت کے کہنے پر اور رب رسول اور نبیوں کی لائی ہوئی تعلیمات پر وہ عمل کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے تو وہ مقرب رہتا ہے. اور اگر اللہ رب العزت کی وحدانیت اور سمدانیت میں اور اللہ رب العزت کے ایک ہونے میں کسی کو شریک کرتا ہے، نبیوں اور پیغمبروں اور رسولوں کی تعلیم کو ٹھکراتا ہے، تو وہ بھی راندہ درگاہ ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو شرافت و کرامت اور عظمت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے فرمودات جو پیغمبروں کے ذریعے دنیا کے اندر آئے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کے اوپر ہی انسان کی کرامت فضیلت باقی رہتی ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب یہ انسان اپنے مرتبے سے گرتا ہے، اپنے مرتبے سے نیچے آتا ہے، رذالت کی طرف بڑھتا ہے، گندگی اور خرافات کی طرف بڑھتا ہے اور نافرمانیوں کی طرف بڑھتا ہے، تو ایسی قعر مذلت اور ایسی رسوائی اور ایسی ذلت کی گھاٹیوں میں گر جاتا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا ہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کہ جب انسان جو ہے اپنے مرتبے سے گرتا ہے اور آنکھیں مونتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جانور، انہم الا کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں. پھر آگے فرمایا بل ہم اضل سبیلا، کہ جانور تو جانور ہیں، یہ جانوروں سے بدتر گمراہی کے راستے پر پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ایک جانور اپنی حد کو توڑتا ہے، اپنی باؤنڈریز کو کراس کرتا ہے، اپنی مالک نے جو اس کے لیے حدود و قیود مقرر کر رکھے ہیں، جو باڑہ بنا رکھا ہے، جو ایریا بنا رکھا ہے، اگر اس سے پھلانگتا ہے تو زیادہ سے زیادہ جانور کتنے نقصانات کا حامل ہو سکتا ہے یا کسی کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اپنی چراگاہ سے دوسرے کی چراگاہ میں داخل ہو سکتا ہے، وہاں جا کر کے منہ مار سکتا ہے، اسی طرح اپنے باڑے سے نکل کر کے دوسرے باڑے میں گھس سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ یہ جانور کچھ مالی نقصان پہنچا دے، کسی کا سامان توڑ دے، کسی کی چیزیں توڑ دے. اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ یہ جانور ایک یا چند لوگوں کو جانی نقصان پہنچا دے، جسمانی نقصان پہنچا دے. اس سے زیادہ اس جانور کی بگڑنے اور اس جانور کے اپنے باؤنڈری کو کراس کرنے اور حدود کو توڑنے سے اس سے زیادہ نقصان کا اندیشہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جب ایک انسان اپنی حدوں سے گزرتا ہے، ایک انسان اپنی قیود کو توڑتا ہے، ایک انسان رذالت کی گھاٹیوں میں گرتا ہے، ایک انسان اللہ رب العزت کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پامالی کرتا ہے، ان کو اپنے پیروں تلے رونتا اور کچلتا ہے، تو کہاں تک جا کر کے گرتا ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ انسان لاکھوں انسانوں کی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے، لاکھوں انسانوں کی قتل و غارتگری کا سبب بن سکتا ہے، ان کی جان اور مال کے ضیاع کا سبب بن سکتا ہے، ان کے عقیدوں کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے اور ان کی اخلاق اور کردار کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے. مثال کے طور پر جو ممالک ایٹمی پاور والے ہیں، جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اور پچھلے زمانوں کے اندر جو ایٹمی جنگ ہوئی ہیں وہ کسی ایک انسان کے حکم پر اور کسی ایک پائلٹ یا جو شخص اس چیز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس کے ایک بٹن کے دبا دینے سے ہوئی تباہی و بربادی آ جاتی ہے. تو حملے کے وقت جو انسانی ضیاع، لاکھوں انسانوں کی جانوں کا ضیاع ہوا، وہ تو ہوا ہی، ان کی کئی نسلیں، 2 اور 3 نسلیں معذور پیدا ہوئی. تو یہ تباہی ہے انسان کی مزاج کی اور انسان کی گرنے کی. اسی طرح جب انسان جو ہے کسی عقیدے کے اوپر حملہ کرتا ہے، خواہ وہ کسی رنگ اور ڈھنگ اور روپ میں ہو، کبھی کبھی داڑھی ٹوپی کرتے کے اندر بھی ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو انسانوں کے عقیدے کے اوپر حملے کرتے ہیں، اور جب یہ عقیدے پر حملہ کرتے ہیں تو اس سے بھی انسانوں کی نسلیں تباہ ہوتی ہیں، نسلیں برباد ہوتی ہیں. مثال کے طور پر یہ دعا تعویذ اور گنڈے والے جو جاہل بہروپیے ہیں دنیا کے اندر، جو جاہل ہیں اور دعا تعویذ کے نام پر انہوں نے جو دکانیں سجا رکھی ہیں اور اس حیثیت سے سجا رکھی ہیں کہ ان کے پاس آنے والے اپنا مال بھی دیتے ہیں اور اپنا وقت بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایمان بھی گنوا بیٹھتے ہیں.
یہ تو ایک پوری الگ بحث ہو جائے گی اس کے جواز اور عدم جواز پر. اور ایڈورٹائزمنٹ جو ہوتا ہے ان کے جائز اور ناجائز ہر طرح کے کام ہم سے منٹوں میں کروائیے, اور پھر جو چیزیں اس کے اندر کرتے ہیں وہ خالص شرکی اعمال ہوتے ہیں. الحفظ والامان اس میں مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں, اور ان جاہل باباؤں اور ملاؤں تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ آپ سمجھیں وہ بہروپیے علماء کا یا جو ہے اس طرح کا روپ دھار کر کے, اور اب تو اس میں وہ لوگ شامل ہو گئے ہیں جو انتہائی جاہل اور نرے قسم کے لوگ ہیں جن کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے, اور وہ لوگوں کے ایمان کو سلب کرتے ہیں. اسی طرح عقیدے کے سلسلے میں مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی, بڑا نبوت کا دعویٰ کرنے والا نالائق, تو اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا نہ جانے کتنے لوگ اس ایسے لوگوں کے بھی فالوور بن جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے ایمان اور عقیدے پر ڈاکے پڑتے ہیں, اس سے نسلیں برباد ہوتی ہیں. اسی طرح کوئی شخص اگر جو ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ٹیکنیکل چیزیں سامنے آتی ہیں, ٹیکنالوجی کا دورہ ہے, کوئی چیز انوینٹ کرتا ہے, کوئی چیز بناتا ہے, مثال کے طور پر ایک ایسی فحش ویب سائٹ بنا دی, پورن ویب سائٹ بنا دی, اور اسی طرح گندے مواد کی ویب سائٹ بنا دی, اب اس سے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے برباد ہو رہے ہیں, بچے برباد ہو رہے ہیں, جوان برباد ہو رہے ہیں, نسلیں خراب ہو رہی ہیں, اور جب اس کا وبال کس کے اوپر جاتا ہے. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک جانور اپنی قیود کو اور اپنے حدود کو پھلانگتا ہے تو اس سے ایک چھوٹے سے نقصان کا اندازہ کیا جا سکتا ہے, لیکن جب انسان اپنی قیدوں کو توڑتا ہے اور اللہ رب العزت کی بنائے ہوئے حدود کو کراس کرتا ہے تو ایمانیات, اخلاق اور کردار اور طرح طرح کی جانی و مالی نقصان کا سبب بنتا ہے. اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں ہم سب کو رکھے. تو قرآن کریم نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے کہ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا, یہ تو جانوروں سے بھی بدتر اور ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اگر یہ بننے پہ آئے, یہ کرامت پہ آئے, یا اللہ رب العزت کی بات ماننے پہ آئے اور اپنے آپ کو مشرف و مکرم اور معزز بنانے پر آئے, تو پھر شاعر کہتا ہے اس کے بارے میں کہ فرشتہ کہہ کے مجھ کو یوں میری توہین مت کریے, میں مسجود ملائک ہوں, مجھے انسان ہی رہنے دے. اور کسی نے کہا ہے کہ ترے دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو, دامن نچوڑ دوں تو فرشتے وضو کریں. کرامت کے جب منازل طے ہوتے ہیں تو انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے, اور جب ضلالت اور گمراہی کے قعر مذلت میں انسان گرتا ہے تو پھر شیطان سے بھی بدتر اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس شرف, اس منزلت اور اس مرتبے سے آخر گرتا کیوں ہے؟ قرآن کریم نے اس کا ہی جواب دیا ہے, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ ان لوگوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے, اپنا خدا بنا رکھا ہے. کیا مطلب ہے نفسانی خواہشات کو معبود بنانے کا؟ یعنی جس طرح اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے تھی, اللہ رب العزت کے حکموں کو بجا لانا چاہیے تھا, اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے تھا, سرنگو کر دینا چاہیے تھا, ان لوگوں نے اپنی نفسانی خواہشات کے آگے اپنے آپ کو سرنگو کر رکھا ہے, اپنی نفسانی خواہشات کے آگے اپنے آپ کو جھکا رکھا ہے, اپنی نفسانی خواہشات کو سمجھ لیجئے اتنا پورا کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں کہ گویا کہ اسی کی عبادت میں لگے ہیں. انسان اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے, جب اس کی ذلت آتی ہے, کوئی عہدہ حاصل کرنا ہے, کچھ حاصل کرنا ہے, کچھ پانا ہے, تو اب اس کے پانے کی دھن میں جو بھی کرنا پڑے, حلال و حرام, اچھے طریقے سے, برے طریقے سے, کسی کو راستے سے ہٹا کر کے, یعنی کہ حاصل کرنے کے لیے انسان اس حد تک گرتا ہے, قتل و غارت گری, دھوکہ دھڑی, جھوٹ, ایک دوسرے کی خرید و فروخت, اور پھر اگر ٹارگٹ حاصل نہیں ہو رہا ہے تو جو ٹارگٹ کے اور جو ایم کے اور جو مقصد کے بیچ میں آ رہا ہے اس کا صفایا کر دو, یعنی اس کو راستے سے ہٹا دو, یہاں تک کہ انسان گرتا ہے اور پھر اس تگودو میں لگا رہتا ہے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اس آیت سے مراد لوگ کون ہیں؟ یوں تو انسان جو ہے غلطیوں کا مجموعہ ہے, انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. انبیاء اکرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت یہ معصوم ہے, اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت یہ محفوظ ہے. ان سے گناہ, ان سے اللہ رب العزت صحابہ کی حفاظت فرماتے ہیں,
اور اللہ نے نبیوں کو معصوم بنا کر کے بھیجا. ان کے علاوہ کوئی بھی انسان جو ہے معصوم نہیں ہے اور محفوظ بھی نہیں ہے. گناہ ہو سکتے ہیں. تو یہاں اس آیت سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جن سے کبھی کبھار گناہ ہوں اور وہ گناہوں پہ شرمندہ بھی ہوں اور اللہ سے توبہ بھی کرتے ہوں, استغفار بھی کرتے ہوں اور اللہ کی طرف رجوع بھی کرتے ہوں, اور پھر اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرتے ہوں. اس طرح کے لوگ مراد نہیں ہیں, بلکہ یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نفسانی خواہشات کو ہی لائف اسٹائل بنا لیا. ان کا طرز زندگی ہی نفسانی خواہشات ہے. ان کا طرز زندگی ہی اپنی خواہشوں کو حلال و حرام طریقے سے اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف جس طرح بھی حاصل کر سکتے ہو حاصل کریں, جن کا یہی کام ہو. اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون. ایسا معلوم ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے آپ کو کہ یہ سنیں گے اور یہ سمجھیں گے, یعنی راہ ہدایت اور ہدایت کی باتیں جو ان تک پہنچ رہی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کو عقل کے ناخون لیں گے, ان کے ہوش کے ناخون لیں گے اور یہ راہ راست پر آئیں گے. انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. ان کا لائف اسٹائل ہی نفسانی خواہشات ہو گیا ہے. ان کی طرز زندگی یہ ہو گئی ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا ان کی طرز زندگی بن گئی ہے. یہ تو جانوروں سے بھی بدتر اور جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہو گئے. اس وقت دنیا کے منظرنامے پر نظر ڈالیے. دنیا کو آپ دیکھیں گے کہ دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے, دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے. ایک طبقہ تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کے دل کو جو چیزیں اچھی لگیں, اس کے من کو جو چیزیں بھائیں, خواہ حلال ہو یا حرام ہو, اس کو کرنا ہے. اور پوری کی پوری طاقتیں, حکومتیں اور شیطانی کوششیں, وہ شیطان کے جو دنیا میں نمائندے ہیں, وہ اس چیز کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور قانونی شکل میں دے دیتے ہیں. ان کے ہاں کھوپڑیاں گنی جاتی ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی قانون ایسا ہے جو انسانی فطرت اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ یہ قانون, یہ چیزیں ہونی چاہیے. انسانی معاشرہ وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی دھرم کے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں. لیکن ایک طبقہ اس میں لگا رہتا ہے کہ کمپیننگ کی جائے اور رائے ہموار کی جائے, رائے عامہ ہموار کی جائے اور کھوپڑیاں زیادہ جو ہے گروہ بندی کر لی جائے, تو پھر وہ جب مجموعہ بن جائے گا تو پھر وہ نہ کرنے والی چیزیں جو انسانی فطرت بھی تسلیم نہیں کرتی ہے, اس کو قانونی شکل میں بنا کر کے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے کر سکتے ہیں, درست ہے. مثال کے طور پر ایک جنس کے لوگوں کا آپس میں شادی کرنا, یہ کسی بھی انسانی مہذب سماج اور طبقے اور مذہب اور دھرم کے لوگ اور ایک سلیم الفطرت انسان اس کو تسلیم اور تصور ہی نہیں کر سکتا. لیکن اس دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں اور ملک اب قوانین بنا رہے ہیں اس کے اوپر. ان کا یہ ہے کہ ہر ایک کی مانی جائے گی, ہر ایک کی کھوپڑی گنی جائے گی. روڈ پر بیٹھے ہوئے موچی اور وقت کا سربراہ مملکت دونوں کے ووٹ گنے جائیں گے, اور نہیں گنی جائے گی اگر کسی کی بات تو قرآنی ہدایت نہیں مانی جائے گی. آسمانی ہدایت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء اکرام علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے لائی گئی ہوں, وہ نہیں مانی جائیں گی. مثال کے طور پر آج کیا دوسرے مذاہب کے لوگ مکمل طور پر اپنے مذہب کے فالوور ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے لیے بھی معزز و مکرم ہیں, نبی مانتے ہیں. ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوگا, پختہ کہ ہمارا ایمان ہی نہیں ہوگا اگر ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہ مانیں. بڑے معزز, بڑے مکرم نبی اللہ کے بندے, ان کی اہانت کر دیجئے, 60 پاؤنڈ جرمانہ دے دیجئے. کیوں؟ اظہار رائے ہے. ہاں, یہ اس لیے جرمانہ نہیں لگایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کی گئی, بلکہ اس لیے جرمانہ لگایا جا رہا ہے کہ اس سے جو ہے فتنہ فساد پھیلنے کا خطرہ تھا, پیس کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, اس وجہ سے 60 پاؤنڈ جرمانہ. آپ تصور کر سکتے ہیں. تو غرض کے اگر نہیں مانی جائے گی تو رب رسول کی نہیں مانی جائے گی, آسمانی ہدایت کی نہیں مانی جائے گی, باقی سب کی مانی جائے گی. خواہ وہ ایک ٹھرا اور پاؤں لگا کر کے نالی میں گرنے والا ایک رذیل انسان بھی ہو, اس کی بھی مانی جائے گی. تو ایک طبقہ انسانوں کے اندر اس چیز کا پایا جاتا ہے.
دوسرا طبقہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں کا ہے، نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کا ہے، اور اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد جن کو معلوم ہے کہ اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے ان کو کس لیے پیدا کیا ہے، پھر وہ نبیوں کی تعلیمات کو اپناتے ہیں، نبیوں کی تعلیمات کے ذریعے اپنی زندگی کو پاکیزہ کرتے ہیں اور بہترین زندگی گزارتے ہیں، خدا کی نافرمانی والے اعمال کو نہ پسند کرتے ہیں اور نہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ان چیزوں کا جو ہے وجود ہو۔ اگر ان کے معاشرے میں کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، اپنی تربیت بھی، اخلاقی تربیت بھی قرآنی اور آسمانی ہدایت کی روشنی میں کرتے ہیں، اپنی نسلوں کی بھی پرورش اس ہدایت کی روشنی میں کرتے ہیں، اور ایک پاکیزہ اور ایک صالح معاشرے کو وجود میں لے کر کے آتے ہیں۔ اور ہر زمانے کے اندر یہ معاشرہ بھی پایا جاتا رہا ہے، اور ہر زمانے کے اندر صالح، متقی، نیک اور پرہیزگار لوگ بھی پیدا ہوتے رہے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو انسان جو ہے اللہ رب العزت کی مرضیات پر چلتا ہے، دنیا کے اندر بھی اس کو فائدہ ملتا ہے، جنت یعنی آخرت کے اندر تو اس کو ملے گا ہی ملے گا، دنیا کے اندر بھی اس کو طیب اور پاکیزہ زندگی عطا کی جاتی ہے۔ یہ لفظ طیب جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ عربی کا لفظ ہے اور بڑا ہی معنی خیز لفظ ہے۔ اس لفظ کا اگر کوئی ایک لفظ سے ترجمہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے اگر آپ مطالعہ کریں گے اس کے معانی اور مفاہیم کا، تو اس کے اندر سعادت مندی، اس کے اندر بہتری، اس کے اندر امن، اس کے اندر سکون، اس کے اندر اطمینان، اس کے اندر خوشبختی، اس کے اندر سعادت مندی، جتنے بھی آپ کے پاس اس طرح کے الفاظ ہیں، طیب کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے یار غار ہیں اور آپ کے یار مزار بھی ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے چادر ہٹاتے ہیں اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دے کر کے فرماتے ہیں طبت حیا وطبت میتا، یعنی آپ کی زندگی بھی پاکیزہ رہی اور آپ کی جو وفات ہوئی یہ بھی پاکیزہ ہوئی۔ تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب و رفیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلمات فرمائے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر دنیا کے اندر بھی سعادت حاصل ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اور اب تک جو ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ شخص رذیل ہے اور ذلیل ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے، جس نے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کا تابع بنا لیا یا نفسانی خواہشات کا پجاری ہو گیا۔ خواہشات سے مراد کیا ہے اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اسلام ایک پیارا اور مہذب اور ایک عظیم مذہب ہے، پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے اور آخری دن قیامت تک کے لیے مذہب بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اس نے مطلقاً خواہشات کے اوپر پابندی نہیں لگائی، بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو اس نے جن چیزوں کے اوپر پابندی لگائی، یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العزت کے پہلے انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں سے لوگوں کو روکا، وہ دو طرح کی چیزیں تھی، یا تو انفرادی یعنی انڈیویجولی لوگوں کو نقصان، اپنا ذاتی طور پہ نقصان ہوتا تھا، یا کلیکٹیولی اور مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں، ان چیزوں سے اللہ رب العزت جو ہے روکتے ہیں، ہر چیز سے نہیں روکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نشہ، اس کو حرام قرار دیا گیا، یہ کس لیے قرار دیا گیا؟ انڈیویجولی اور کلیکٹیولی، مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، دونوں طرح سے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عقل کے اوپر یہ غالب ہو جاتا ہے، اور عقل اللہ رب العزت کی دی ہوئی ایک قیمتی چیز اور قیمتی جوہر ہے، اس کو برباد کر دیتی ہے یہ چیز نشہ، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ اگر انسان کو کوئی خواہش ہوتی ہے، مثال کے طور پر انسان کی خواہش ہے کہ وہ کمائے، وہ مال کمائے، اس کی اجازت دی گئی ہے اس کو کہ مال کمائے۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تجارت کرے، اس کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ تجارت کرے، لیکن شرط یہ رکھ دی گئی ہے کہ تجارت کے اندر شریعت کی دو چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے، وہ یہ کہ امانت اور صداقت، یعنی امانت داری اس کے اندر ہو اور صداقت اس کے اندر ہو، تو جتنی چاہے تجارت کرے۔ اور پھر کیا کہا گیا ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ اگر امانت اور صداقت کا لحاظ کیا گیا
تو پھر یہ تاجر جو ہے عام تاجر نہیں ہوگا, یہ نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا قیامت کے دن. اتنا عظیم مرتبہ. ایک انسانی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرے. اللہ رب العزت نے اس کا مطلب حل بھی بتایا ہے اور اس کے صحیح اور درست طریقے بھی بتائے, اور فرمایا کہ نکاح کرو. نکاح سے ایمان بھی مکمل ہوتا ہے. نکاح احسن اغض للبصر ہے, آنکھیں اس سے محفوظ رہتی ہیں, جسم اس سے محفوظ رہتا ہے. اس کا حکم دیا گیا کہ نکاح کرو. اسی طرح کوئی بھی آپ چیز اٹھا لیجئے جس کے اندر انسان کا انفرادی یا اجتماعی نقصان نہ ہو, شریعت نے اس کو منع نہیں کیا. پھر بڑی کھلے طور پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ بتا دیا ہے, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, کہ ہم نے انسان کو دو راستے بتلا دیے کہ یہ درست راستے ہیں, نبیوں والے راستے ہیں, اللہ کے بتائے ہوئے راستے ہیں, اخلاقیات اور کردار والے راستے ہیں, انسانوں کو تہذیب اور مہذب بنانے اور سنوارنے والے راستے ہیں. اور یہ قعر مذلت میں گرانے والا راستہ ہے, یہ دھوکے والا راستہ ہے, یہ فریب والا راستہ ہے, یہ دھوکے میں ڈالنے والا راستہ ہے, یہ انسانوں کو تباہ برباد کرنے والا راستہ ہے. اب اس کو جو چاہے, جس راستے پر چلنا چاہے, اس کو اختیار دے دیا اللہ رب العزت نے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ جو نبیوں والے طریقے, نبیوں والے راستے, اللہ کے بتائے ہوئے راستے ہیں, اولئک حزب اللہ, ان پر جو چلے گا تو یہ اللہ کے گروپ کا ہوگا, اللہ والوں کے گروپ کا ہوگا. اور جو غلط راستے پہ چلے گا, اولئک حزب الشیطان, یہ شیطان کے گروہ کا ہوگا, شیطان کے گرگے ہوں گے یہ لوگ. تو انسان ہاں جب اللہ رب العزت کے راستے پر چلے گا تو کیا ہوگا, جنتوں کی نعمت, دنیا کی بھلائی, دنیا کی سعادتیں, آخرت کی بھلائی, آخرت کی سعادتیں, اور وہ چیزیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا, ان سب کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرما رکھا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ والوں کے راستے کو چننے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جس منصب اور شرف اور عزت پر اللہ رب العزت نے ہم سب کو, انسانوں کو بٹھایا ہے, اس کو باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے, گمراہی والے اور ضلالت والے راستوں سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.